چکا ہے۔ اس موقع پر جو لوگ عمران خان کا ساتھ نہیں دیں گے وہ اپنی نمازوں پر، اپنے روزوں پر، اپنی زکاتوں پر فخر نہ کریں۔ ان کی نمازیں، روزے اور زکات قبول ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ امریکہ کے غلام امریکہ کی بندگی کر رہے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں ان کی نمازیں، روزے، زکات، تمام عبادات قبول ہے، ورنہ قبول نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ عمران۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام الی آخر الآیہ۔ وقال فی مقام آخر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر روزے فرض کیے، روزے جیسا کہ پچھلی امتوں پر فرض ہو، کسی امت پر 6 مہینے، کسی امت پر 3 مہینے، اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر یہ فضل اور احسان کیا کہ 6 مہینے بھی نہیں، 3 مہینے بھی نہیں، بلکہ 1 مہینہ۔ تو دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب روزے تو فرض ہے، پتہ نہیں کون سے روزے ہیں، تو قرآن نے بتا دیا شہر رمضان، رمضان کے مہینے کے روزے۔ اچھا، اب روزے فرض ہو گئے، پتہ بھی چلا کہ رمضان کے مہینے کے روزے ہیں، تو صحابہ دن رات روزے رکھنے لگے۔ صحابہ دن کو بھی روزہ اور رات کو بھی، افطاری تھوڑی سی کر لی اور پھر ساری رات روزہ، کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ جس طرح دن میں جن چیزوں سے ممنوع ہے، اس طرح رات میں بھی اپنے آپ کو روکے رکھتے تھے۔ تو آیت نازل ہوئی کہ اتم الصیام الی اللیل، روزہ پورا کر لو رات تک۔ اور رات کب تک ہوتی ہے؟ جب سورج غروب ہو جاتا ہے۔ جب سورج غروب ہے تو اب رات آئی، دن ختم ہو گیا، دن کیا ہو گیا؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف اشارہ کر لیا کہ میں پیغمبر ہوں، میں بھی تو روزے کبھی رکھتا ہوں، کبھی نہیں رکھتا، کبھی دن کو روزہ رات کو روزہ میرا نہیں ہوتا، یا میں ساری رات قیام بھی نہیں کرتا، اور میں بھی شادی کرتا ہوں، میں بھی کھانا کھاتا ہوں۔ تو آپ لوگ بھی اپنے اوپر ظلم نہ کریں، آپ لوگ اپنے اوپر ظلم۔ اب آپ نے ایک سوال کرنا ہے، آپ سب نے مجھے جواب دینا ہے، ہم پاکستانی ہیں یا ہندوستانی انڈیا والے ہیں؟ بس ایک تایا جی نے کہہ دیا، ہم پاکستانی ہیں نا، تو ہمارے کسی کا روزہ قبول نہیں، ہمارے کسی کا روزہ قبول ہو۔ اس لیے تو یا تو ہم کسی مسلک والے ہیں، یا تو ہم کسی سیاسی پارٹی والے ہیں، یعنی کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ اگر اہل حدیث ہے، اگر وہ روزے رکھتے ہیں تو بریلیوں کے، دیوبندی کے روزے قبول ہو نہیں ہیں۔ اگر دیوبندی والے ہیں وہ اگر روزے رکھتے ہیں تو اہل حدیث یا بریلیوں کے روزے قبول ہو۔ ہاں، اس وقت قبول ہوں گے سارے دیوبندی بن جائے، اس وقت روزے قبول ہوں گے سارے بریلوی بن جائے، اس وقت روزے قبول ہوں گے سارے اہل حدیث بن جائے۔ اسی طرح سیاسی پارٹیوں میں جو زرداری صاحب کو مانتے ہیں اس کے روزہ قبول، جو اس کو نہیں مانتے اس کے روزے قبول ہو۔ جو مولانا فضل الرحمان کو مانتے ہیں اس کے روزے قبول، جو اس کے نہیں مانتا اس کے روزے قبول ہو۔ جو نواز شریف کو مانتا ہے اس کے روزے قبول، جو اس کو نہیں مانتا اس کے روزے قبول ہو۔ تو اب کس کے روزے قبول ہوں گے؟ کوئی نہ بندہ کسی پارٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو جس کے ساتھ وہ ہے وہ اس کے ساتھ محبت رکھے، لیکن بیچ میں یہ نہ کہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان کو کوئی مانتا ہے تو اس کا نماز قبول، اس کا روزہ قبول، اگر نہیں مانتا وہ کافر۔ یہ غلط ہے، ایسا کرنا کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ جو جس پارٹی میں ہے، جو جس مسلک میں ہے، اسی میں خوش رہے، لیکن اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنا دین اپنے تک محدود رکھ کے اس میں کسی غیر کو دخل انداز نہ ہونے دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔